بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. معزز حاضرین، ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے. بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. محترم بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین پیاری مائیں اور بہنیں، گلوبل مسلم پاپولیشن ویب سائٹ کے مطابق پوری دنیا میں مسلمانوں کی جو تعداد ہے 2 ارب سے زیادہ اس وقت پوری دنیا میں مسلمانوں کی تعداد ہے. وشو استر پر، انٹرنیشنل لیول پر مسلمانوں کی جو تعداد ہے 2 ارب سے زیادہ. اور کتنے ملکوں میں؟ 193 ملکوں کے اندر 25% پوری دنیا میں مسلمان آباد. لیکن حالت کیا ہے اور حیثیت کیا ہے؟ حدیث رسول ملاحظہ. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: یوشک الامم ان تداعى علیکم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟ قال لا، بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِنْ صُدُورِ عَدُوِّكُمْ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ الْوَهْنَ. قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْوَهْنُ؟ قَالَ حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ. رواه ابی داؤد فی کتاب الملاحم. اس پوری حدیث کو امام ابی داؤد علیہ الرحمہ نے ابو داؤد شریف کتاب الملاحم کے اندر ذکر کیا ہے. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کی ساری قومیں تمہارے اوپر دھاوا بول دیں گی، ٹوٹ پڑیں گی تمہارے اوپر. کما تداعى الأكلة إلى قصعتها، جیسے بھوکے دسترخوان کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں، ایسے ہی پوری دنیا کی ساری قومیں تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی. فقال قائل، کسی سوال کرنے والے نے، پوچھنے والے نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ آپ نے فرمایا نہیں، بل انتم کثیر ولکنکم غثاء کغثاء السیل. نہیں، تمہاری تعداد کم نہیں ہوگی بلکہ تم بہت زیادہ ہوں گے، لیکن تمہاری جو حیثیت ہوگی، تمہاری جو حالت ہوگی، ولکنکم غثاء کغثاء السیل، سیل رواں میں بہہ جانے والے خشوخاشات کی طرح، تیز رو پانی میں بہہ جانے والے تنکے کی طرح تمہاری حیثیت ہو جائے گی. صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے آگے فرمایا: وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا روب نکال دے گا، تمہارا خوف نکال دے گا. اس کا مطلب مسلمانوں کے دشمنوں کے دلوں میں مسلمانوں کا روب ہونا چاہیے، خوف ہونا چاہیے. آج یہی خوف نہیں ہے، یہی روب نہیں ہے. دشمنوں کے حوصلے بلند ہیں، یہ بل پاس کر رہے ہیں، وہ بل پاس کر رہے ہیں، غزہ اور فلسطین میں بم بارود برس رہے ہیں اور اپنے ہندوستان میں قانون برس رہے ہیں. اور ابھی دیکھیے، ابھی تو ابتدا ہے، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. ایسا کیوں ہے؟
मुसलमानों के दुश्मनों के दिलों में रोब अल्लाह निकाल देगा। क्यों? इसलिए कि हमारे दिलों से ईमान रुखसत हो चुका है, हमारे दिलों से इखलास रुखसत हो चुका है, हमारे दिलों से इत्तेहाद जैसी अजीम नेमत खत्म हो चुकी है। ईमान एक एक करके हमारे समाज से निकल चुका है। हम सिर्फ ज़ाहिरी मुसलमान हैं, रस्मी मुसलमान हैं, आदती मुसलमान हैं, आदत के नाम पर मुसलमान हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल ईमानु बिदउन व सबऊन शुअबा फअफ़ज़लुहा क़ौलु ला इलाहा इल्लल्लाह व अदनाहा इमाततुल अज़ा अनित तरीक़ वल हयाउ शुअबतुन मिनल ईमान। ईमान ये 70 से ज़ायद इसके शोबे हैं, इसके दरजात हैं, इसके जुज़ हैं। आज हम ईमान किसको समझते हैं? मस्जिद में आ गए, ईमान मिल गया। समाज में, मुआशरत में, मुआमलात में, मईशत में, इक़्तिसाद में, लेन देन में, शादी ब्याह में, कारोबार में कहाँ है इस्लाम, कहाँ है ईमान? नजर आता है आपको कहीं? अल ईमान बिदउन व सबऊन शुअबा, 70 से ज़ायद शोबे हैं ईमान के। आज हम समझते हैं कि हमने नमाज पढ़ लिया, ईमान मिल गया। यह हालत है मुसलमानों की। मईशत हो, मुआशरत हो, कारोबार हो, लेन देन हो, शादी हो, ब्याह हो, बाजार हो, मार्केट हो, वहां दूर दूर तक ईमान नजर नहीं आता है। 70 से ज़ायद ईमान के शोबे हैं। और आपने फरमाया अफ़ज़लुहा क़ौलु ला इलाहा इल्लल्लाह, सबसे बेहतर जो ईमान है, जो आला दर्जे की कैटेगरी है, वो ला इलाहा इल्लल्लाह है। और सबसे अदना रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटा देना है। वल हयाउ शुअबतुन मिनल ईमान, हया भी ईमान का एक शोबा, एक जुज़ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयकुल खैरन औ लियस्मुत। जो शख्स अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता है, उसे चाहिए कि वो अच्छी बात कहे। जब भी ज़बान खोले तो साफ सुथरी अच्छी बात बोले, वरना वो खामोश रहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फला युदी जारहु। जो अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता है, वो अपने पड़ोसी को तकलीफ न पहुंचाए। ईमान के दर्जात हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुक्रिम ज़ैफ़हु। जो अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता है, उसे चाहिए कि वो अपने मेहमान की इज्जत करे, मेहमान नवाजी करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयसिल रहिमा। जो अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता है, उसे चाहिए कि वो सिला रहमी करे, रिश्तेदारों का हक अदा करे। ये सब ईमान के दर्जात हैं, कैटेगरी। 70 से ज़ायद ईमान के शोबे हैं। आज कहीं नजर आता है ईमान का शोबा? हमारे दिलों से एक एक करके ईमान रुखसत हो गया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लयनक़ुदन्नल इस्लाम उर्वतुन उर्वा। इस्लाम की, ईमान की एक एक कड़ी तोड़ दी जाएगी। आज हमने सारी कड़ियों को तोड़ के रखा है। तो हालत, दुश्मनों के दिलों से खौफ और रोब निकल चुका है। ये हालत है मुसलमानों की। इखलास नहीं है। तमाम इबादत, तमाम नेक अमाल, तमाम नेकियों में सिर्फ और सिर्फ रिया है, नुमूद है, नुमाइश है। इखलास दूर दूर तक नजर नहीं आता है, वरना इखलास के समरात होते हैं, इखलास के फवाइद होते हैं। हजरत उस्मान गनी ने 1500 साल पहले एक बाग को अल्लाह की राह में सदका किया था। अल्लाह आज भी उस बाग की परवरिश कर रहा है। हजरत उस्मान गनी के नाम का अकाउंट आज भी चल रहा है। क्यों? इखलास की वजह से। आज सोशल मीडिया का जमाना है। कोई भी चीज, अच्छी बुरी, इबादत, नेकियां, सब सोशल मीडिया पे डाली जा रही है। कहाँ इखलास? पोस्टर ऐसे बन रहे हैं, अल्लाहु अकबर। इबादतें, नेकियां, आदमी बैठे बैठे सोशल मीडिया पर सब कुछ कर रहा, सारी नेकियां बैठे बैठे कमा रहा है। ये हकाइक नहीं है, ये इखलास नहीं है। इखलास की रूह के मनाफी हैं। जानते हैं क़यामत के दिन सबसे पहले जिन 3 लोगों का सवाल होगा, और सबसे पहले जहन्नम में जिन 3 लोगों को भेजा जाएगा, फेंका जाएगा जहन्नम के अंदर, एक शहीद होगा, दूसरे आलिम होगा, तीसरे मालदार आदमी होगा। तीनों को अल्लाह बुलाएगा
تو نے کیا کیا؟ میں نے تم کو فلاں فلاں نعمتیں دی، طاقت دی، بہادری دی، شجاعت دی، تمہیں علم دیا، تمہیں دولت دی، کیا کیا تم نے؟ سب کہیں گے اللہ میں نے ان نعمتوں کا تیرے راستے میں خرچ کیا، طاقت دی تیرے راستے میں جنگ کیا، علم دیا تیرے راستے میں، لوگوں کو تیری رضا کی خاطر میں نے علم سکھایا، اے اللہ تو نے مال دیا میں نے تیرے راستے میں خرچ کیا ہے۔ اللہ تینوں سے کہے گا تم جھوٹ بولتے ہو، تم نے سب کچھ کیا، محنت کی، بہادری کی، علم حاصل کیا، سکھایا بھی، اللہ کے راستے میں دولت خرچ بھی کیا، سب کچھ کیا، لیکن نیت کیا تھی؟ دکھاوا، ریا تھی، شہرت تھی، نمود تھا، نمائش تھی۔ اللہ کہے گا ان کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم کے اندر پھینک۔ آج ہمارے اندر اخلاص نہیں ہے، چاہے عبادت ہو، چاہے شادی بیاہ ہو، سنت کا کوئی دم نہیں ہے، ہم بھرم نہیں رکھتے سنت کا۔ تو ایمان کی ایک ایک کڑی ہم نے توڑ رکھی ہے، اخلاص ہمارے دلوں سے رخصت ہو چکا ہے، اتحاد جیسی عظیم نعمت ہم نے گنوا بیٹھی ہے۔ آج بات بات پر اختلاف، بات بات پر انتشار ہو رہا ہے، انتشار مچا رکھا ہے۔ مشے دایان اسرائیل کا ایک سابق وزیر اعظم گزرا ہے، اس کی خود نوشت سوانح عمری، دا اسٹوری آف مائی لائف، میری زندگی کی کہانی، اس میں وہ لکھتا ہے کہ یہ عرب، یہ مسلمان قوم، یہ بات بات پر لڑتے رہتے ہیں، کوئی چھوٹا مسئلہ ہو، کوئی بڑا مسئلہ ہو، ہر چھوٹے بڑے مسئلے پر یہ اختلاف کرتے رہتے ہیں، یہ اسرائیل کے لیے کوئی خطرہ نہیں بن سکتے۔ اسرائیل دنیا کے ایک چھوٹے سے رقبے کے اندر موجود ہے، مگر پوری دنیا کی ناک میں دم کر کے رکھا ہے، پوری دنیا اس سے ڈر رہی ہے۔ آج کیا کر رہا ہے غزہ فلسطین میں؟ بم برسا رہا ہے، مسلمان اتنی تعداد میں ہونے کے باوجود کچھ کر پا رہے؟ کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اتحاد جیسی عظیم نعمت انہوں نے اپنے ہاتھوں سے، اپنے دلوں سے گنوا دی ہے۔ اور اسی وجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ او مومنوں، مسلمانوں، تم شفا حفرة من النار، آگ کے گڑھے کے کنارے کھڑے تھے۔ شفا جانتے ہو عربی میں کنارے کو بولتے ہیں، اور عربی کے شفا کے اندر جانتے ہو کیا معنی ہے؟ دریا ہو، دریا نے نیچے سے اندر سے زمین کے حصے کو کاٹ دیا ہو اور اس کا اوپری حصہ بالکل ہوا کے اندر معلق ہو، ہوا کے اندر لٹکا ہوا ہو، اور نیچے پانی نے دریا کے زمین کا نچلا حصہ کاٹ دیا ہو۔ اب ظاہر ہے کوئی آدمی اس پر کھڑا رہے گا فوراً گر جائے گا آگ کے اندر، پانی کے اندر، اس کو عربی میں شفا بولتے ہیں۔ وَكُنْتُمْ شَفَا عَلَى حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، مومنوں تم اسی کنارے پر، آگ کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے تھے، اللہ نے اتحاد کی دولت سے تمہیں بچا لیا۔ سوال یہ ہے کہ اللہ نے اختلاف کو آگ سے تشبیہ کیوں دیا ہے؟ جواب اس کا یہ ہے، آپ کے گھر میں چوری ہو جائے تو آپ کا گھر بچ جاتا ہے، بچے بچ جاتے ہیں، اور دیگر ساز و سامان اپنی جگہ پہ برقرار رہتا ہے، لیکن اگر آپ کے گھر میں آگ لگ جائے تو کچھ بچتا نہیں ہے، سب کچھ جل کر کے راکھ ہو جاتا ہے، خاکستر ہو جاتا ہے۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اختلاف میں مبتلا ہونے والے لوگ کبھی بھی دنیا میں پنپ نہیں سکتے ہیں، اور جس طرح گھر میں آگ لگ جائے اب کچھ بچتا نہیں ہے، ایسے ہی وہ لوگ جو اختلاف کرتے ہیں اور اختلاف کے موقع پر قائم رہتے ہیں، وہ کبھی بھی دنیا میں کوئی بڑا کارنامہ انجام نہیں دے سکتے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح اپنی آیتیں کھول کھول کر کے بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ آیت کریمہ کے اختتام پر موجود یہ لفظ بتاتا ہے کہ جو لوگ اختلاف کے موقع پر قائم رہتے ہیں وہ ہدایت پر نہیں بلکہ ضلال کے راستے پہ چل رہے ہیں۔ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، ہدایت کے راستے پہ چل نکلو۔ یہ اتحاد کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جو آدمی اختلاف کرتا ہے وہ کبھی ہدایت پر نہیں ہو سکتا۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، آپ چوتھا پارہ اٹھا کر کے دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوتھے پارے کے اندر غزوہ احد کا تذکرہ کیا ہے۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، تحقیق کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ابتدائے جنگ میں فتح سے نوازا، تم کامیاب ہو گئے،
حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر. جنگ احد کا منظر اپنے سامنے رکھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ میں صحابہ کرام کی پوزیشنیں قائم کر دی. جبل عینین پر 50 تیر اندازوں کو آپ نے مقرر کیا اور کہا کہ ہم لوگ میدان میں چاہے جیتے چاہے ہاریں، تم لوگ یہ نازک مورچہ نہیں چھوڑنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدائے جنگ میں ان کے اس اتحاد کی وجہ سے، نبی کے حکم کی اتباع کی وجہ سے فتح سے، کامیابی سے ہمکنار کر دیا. دشمن بھاگ کھڑے ہوئے. اب یہ جو 50 تیر انداز جو جبل عینین پر کھڑے تھے، جن کو رسول اللہ نے مامور کیا تھا، انہوں نے آپس میں اختلاف کیا. وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ. انہوں نے اختلاف کیا. ان میں سے کچھ لوگ مال غنیمت کے چکر میں مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے جبل عینین کو چھوڑ کر کے نیچے چلے آئے. اسی کو قرآن بولتا ہے منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ. اسی کو قرآن بولتا ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ شروع میں جنگ جیت گئے، لیکن رسول اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے، آپس میں اختلاف کی وجہ سے وہ لوگ جو جبل عینین پر موجود تھے وہ بھی مارے گئے، اور جو میدان جنگ میں مال غنیمت سمیٹ رہے تھے وہ بھی مارے گئے. سوچئے، غور کیجئے، غلطی چند لوگوں نے کی تھی، تھوڑے لوگوں نے غلطی کی تھی، اور سزا سب کو مل رہی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قانون کسی کے لیے نہیں بدلا گیا، صحابہ کرام تک کے لیے، جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گئے، وہ اللہ سے راضی ہو گئے. ایسے ہی جماعت تک کے لیے اللہ کا یہ قانون نہیں بدلا گیا. اختلاف کرو گے سزا سب کو ملے گی، اختلاف چند لوگ کریں گے سب اس کے ساتھ اس کی سزا کی لپیٹ میں آئیں گے. اور یہاں تک کہ ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سزا کی لپیٹ میں آ گئے. خون کی کڑیاں آپ کے سر مبارک میں گھس گئیں، دندان مبارک آپ کے شہید ہو گئے اسی غزوہ احد کے اندر. کیوں؟ اسی اختلاف کی وجہ سے. یہ تاریخ اسلام کا ایک عجیب و غریب باب ہے. آج امت مسلمہ اسی اتحاد کی دولت کو چھوڑ چکی ہے. ایمان کی ایک کڑی کو انہوں نے اپنے دل سے نکال دیا ہے، اخلاص کو رخصت کر دیا ہے، اور اتحاد جیسی عظیم نعمت کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے. وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمْ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا رعب نکال دے گا. اسی 3 کارنوں کی وجہ سے، 3 وجوہات کی وجہ سے. ایمان ہم نے چھوڑ دیا، اخلاص چھوڑ دیا، اتحاد چھوڑ دیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا؟ وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ الْوَهْنَ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں میں وہن کو پھینک دے گا. قالوا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہن کیا چیز ہوتی ہے؟ مل وہن، وہن کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت. دنیا کی محبت اور موت سے نفرت. ٹٹولو اپنے گریبانوں کو، جھانکو اپنے گریبانوں کے اندر. کیا آج دنیا کی محبت ہمارے نزدیک سب سے زیادہ نہیں ہے؟ کیا آج ہم موت سے نفرت نہیں کرتے؟ آپ چلے جائیے عراق، چلے جائیے شام، چلے جائیے برما، چلے جائیے افغانستان، چلے جائیے فلسطین، چلے جائیے غزہ، ہر جگہ مسلمانوں کی زبحالی ہے. جہاں مسلم لہو لہان ہے، لہو لہو ہے. ہر جگہ جائیے مسلمانوں کا خون بہ رہا ہے. کیوں؟ دنیا کی محبت ہمارے دلوں کے اندر گھر کر گئی ہے. نماز، روزہ، اسلام کے شعائر، عبادتیں، یہ ہمارے نزدیک دوسرے اور تیسرے درجے کی چیز بن گئی ہے. پہلے درجے کی چیز دنیا، دولت، شہرت، یہ سب سے پہلے نمبر پر ہمارے نزدیک ہے. حب الدنیا، دنیا کی دولت، دنیا سے محبت. وکراہیت الموت، موت سے نفرت. کیا آج ایسا نہیں ہے؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھیں، اپنے ایمان کا جائزہ لیں، اپنے اخلاص کا جائزہ لیں، اور اتحاد جیسی نعمت کو ہم حاصل کرنے کے لیے کوشش کریں، اور اختلاف اور انتشار سے بچیں. سوال یہ ہے
کہ وہ کون سی چیز ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنا کھویا ہوا وقار واپس لا سکتے ہیں، ہم اپنی کھوئی ہوئی عزت واپس لا سکتے ہیں۔ جو یہ خش و خاشاک کی طرح ہم ہو گئے ہیں، تنکے کی طرح ہماری حیثیت ہو گئی ہے، ہم تنکے سے معزز کیسے ہو سکتے ہیں؟ اپنی طاقت اور پاور ہم واپس دوبارہ کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ آئیے سورہ علق اٹھائیے اور پڑھیے، اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں موجود، یہ سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتیں حضرت جبریل علیہ السلام لے کر کے آ رہے ہیں، آپ کو پڑھا رہے ہیں۔ آپ پڑھنے کی کیفیت بڑی تفصیل ہے، لمبی ہے۔ آپ ان آیتوں کو لے کر کے دوڑے دوڑے گھر آئے، خدیجہ سے کہا رضی اللہ تعالی عنہ، زملونی زملونی، اے خدیجہ مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ جب یہ کہا خدیجہ مجھے میری جان کا خطرہ ہے، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو منشور پیش کیا، جو لاہ عمل، جو ایجنڈا پیش کیا، وہ ایجنڈا آج مسلمانوں اپنا لو، آپ کی جان نہیں جائے گی، آپ کی زمین و جائیداد، آپ کی املاک، آپ کی مساجد، آپ کے مدارس خطرے سے باہر ہوں گے انشاءاللہ۔ قانون بنانے والے جتنے بھی قانون بنائے، یہ منشور جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا، اسے اپنا لو۔ کیا کہا؟ کلا لن یخزیک اللہ ابدا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز نہیں، اللہ آپ کو ذلیل نہیں کرے گا۔ دیکھیں، ذلیل نہیں کرے گا۔ آج مسلمان ذلت کے شکار ہیں، اس منشور کو اپنا لیں، اللہ آپ کو ذلیل نہیں کرے گا۔ انک لتصل الرحم، کیوں اللہ ذلیل کیوں نہیں کرے گا؟ اس لیے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ رشتوں کو جوڑتے ہیں۔ آپ اٹھیے اور رشتوں کو جوڑیے، بہن سے رشتہ، بھائی سے رشتہ، داماد سے رشتہ، بہنوئی سے رشتہ، سالے سے رشتہ، خالہ سے رشتہ، تمام رشتہ داروں سے رشتہ جوڑیے آپ۔ لیکن المیہ کیا ہے؟ ابا ہے، بیٹا ہے، بات نہیں ہو رہی۔ شوہر اور بیوی ہے، ایک ہی گھر، ایک ہی چھت کے نیچے رہ رہے، بات نہیں ہو رہی ہے۔ بہنوئی اور داماد سالے، بات نہیں ہو رہی۔ یہ عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انا اللہ انا الرحمن وشققت لها اسمی، میں اللہ ہوں، میں رحمان ہوں، اور اس رحم کو، اس رشتے کو، اس صلہ رحمی کو میں نے اپنے نام رحمان سے نکالا ہے، تو جو مجھے کاٹے گا میں اس کو کاٹ دوں گا، میں اس کو اپنی رحمت سے کاٹ دوں گا، جو مجھے جوڑے گا میں اسے اپنی رحمت سے ملاؤں گا۔ آج مسلمانوں، جب اللہ کی رحمت سے ہم کٹے ہوئے ہیں تو اللہ کی رحمت کہاں سے آئے گی ہمارے اوپر؟ انک لتصل الرحم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، لہذا اٹھیے آپ بھی رشتوں کو جوڑیے، انا کو چھوڑ دیجئے، دشمنیوں کو ختم کر دیجئے، نفرت اور بغض و عناد کی دیواروں کو کچل دیجئے، اٹھیے اور رشتوں کو جوڑیے۔ یہ بہت بڑی چیز ہے، انک لتصل الرحم، آپ رشتہ داروں کو کے حقوق ادا کیجئے، رشتوں کو جوڑیے، صلہ رحمی کیجئے۔ اگر آپ کی رشتہ دار آپ کی برائیاں کرتا ہے، آپ کے پیچھے پڑا رہتا، پڑا رہنے دیجئے، اللہ اس کے پیچھے کوئی دوسرا دشمن پیدا کرے گا، لیکن کم از کم آپ اللہ کی رحمت کو کاٹنے کا سبب مت بنیے۔ انک لتصل الرحم، یہ پہلی صفت، پہلا منشور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کیا۔ یا رسول اللہ آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، آج کہاں ہے مہمان نوازی؟ مہمان آ جائے پریشان ہو جاتے لوگ، مہمان آگے کام کاج رک جائے گا، انتظامات کرنے پڑیں گے، آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام، بھائی آپ سے ملنا چاہتا ہوں، ایسا ہے میں بہت بزی ہوں، میں ذرا باہر ہوں، بعد میں ملتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ حالت ہے مسلمانوں کی۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ کی جان خطرے میں نہیں ہے، آپ بالکل خطرے سے باہر ہیں۔
یا رسول اللہ انک لتصدق الحدیث، آپ سچ بولتے ہیں، سچ بولتے ہیں، سچائی کا ساتھ دیتے ہیں، سچ کا ساتھ دیتے ہیں۔ آج سچ بولنا بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہاتھ پر انگارے رکھنا، جیسے آگ میں ہاتھ ڈالنا۔ اگر آج جھوٹ نہ بولے تو عزت کیسے ملے؟ جھوٹ نہ بولے تو کام کیسے بنے؟ جھوٹ نہ بولے تو کاروبار کیسے چلے؟ جھوٹ نہ بولے تو کام کیسے بنے؟ انک لتصدق الحدیث، آپ سچ بولتے ہیں۔ آج پوری دنیا کے مسلمان ایک نمبر کے جھوٹے ہیں، کوئی سچ بولتا نہیں ہے، بات بات پر جھوٹ، مسجد میں جھوٹ، بازار میں جھوٹ، گھر میں جھوٹ، باپ بیٹے سے جھوٹ بول رہا ہے، بھائی بھائی سے جھوٹ بول رہا ہے، ہر جگہ جھوٹ کا ایک ماحول بنا ہوا ہے۔ اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ انک لتصدق الحدیث، آپ سچ بولتے ہیں۔ آج کہاں ہے سچائی کا ساتھ دینے والے؟ سچ بولنے والے کتنے لوگ ہیں؟ ہر کوئی اپنے مفاد کے لیے جیتا ہے، حق بیانی سے کام کوئی نہیں کرتا ہے۔ دیکھیں یہاں پر ہماری عزت خطرے میں، جھوٹ فوراً بولتے ہیں، وہی ایک بچنے کا سبب ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انک لتصدق الحدیث، آپ سچ بولتے ہیں۔ سچائی کو لازم پکڑیے، سچائی یہ نیکی کی راہ دکھاتا ہے اور نیکی یہ جنت میں پہنچاتی ہے، جھوٹ یہ برائی کی راہ دکھاتا ہے اور برائی یہ جہنم کی راہ دکھاتی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ امانت کی ادائیگی کرتے ہیں، یہ منشور کون پیش کر رہا ہے؟ عرش اعظم سے جس رب العالمین نے اپنا سلام پہنچایا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، فرشتے جبریل جاؤ اور حضرت خدیجہ کو کہو کہ ان کو ان کے رب نے سلام بھیجا ہے۔ وہ ہستی، وہ عورت، وہ نیک و پاک باز خاتون کہہ رہی ہیں یا رسول اللہ آپ خطرے سے باہر ہیں، آپ کو خطرہ محسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ منشور پیش کر رہی ہیں۔ آج اسی منشور کو اپنانے کی ضرورت ہے، اسی لاہ عمل پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ آج بتائیے صلہ رحمی ہے؟ آج مہمان نوازی نظر آ رہی ہے؟ آج سچ کہیں نظر آ رہا ہے؟ گلی گلی، کونے کونے، نکڑ نکڑ، جہاں دیکھو تہاں جھوٹ، ہر جگہ جھوٹ کا ماحول گرم ہے۔ نہ صلہ رحمی ہے، نہ مہمان نوازی ہے، نہ سچائی کا ساتھ دینے والے لوگ موجود ہیں، نہ امانت کی ادائیگی کرنے والے موجود ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو امانت کی ادائیگی کرتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر لٹا کر کے، اے علی ہم ہجرت کے لیے جا رہے ہیں اور دیکھو صبح ہوتے ہی مکہ والوں کی فلاں فلاں امانتیں ہیں، ان کو ان کی امانتیں واپس کریں۔ یہ امانت کی ادائیگی، ہجرت کر رہے ہیں، دشمن کی امانتیں ہیں، دشمن کی۔ ذرا غور کیجئے، آج ہم دشمن کو تہو بالا کرنے کے لیے، اس کو برباد کرنے کے لیے اڑ جاتے ہیں کہ اس کو برباد کر دیں ہم۔ رسول اللہ کے پاس دشمن کی امانتیں ہیں اور ہجرت کرنے جا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں علی فلاں فلاں لوگوں کی امانتیں واپس کر دینا تم سے بات۔ یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ امانت کی ادائیگی کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تھکے ہوئے کا بوجھ اٹھاتے ہیں، پریشان حال لوگوں کا، گرے پڑے مادے در مادے پس مادے لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ جو لوگ محنت تو کر رہے ہیں، کمائی تو کر رہے ہیں، مگر اپنی ضرورتیں پوری نہیں کر پا رہے ہیں، یا رسول اللہ آپ ایسے لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ یا رسول اللہ آپ تہی دست لوگوں کی مدد کرتے ہیں، تہی دست جن کے ہاتھ خالی ہو، جن کے پاس کچھ بھی نہ ہو، یا رسول اللہ آپ ایسے لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ آپ اٹھیے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو منشور پیش کیا ہے، اس منشور کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیے اور ایک ایک منشور پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ پھر دیکھیے کہ اللہ ہماری حالتوں کو کیسے بدلتا ہے، ہماری عزت و وقار کو کیسے واپس لاتا ہے، ہم خش و خاشاک سے اٹھ کر کے دنیا میں کیسے باعزت قوم بنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ فرمان، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت صرف اللہ کے لیے ہے، عزت صرف رسول کے لیے ہے، عزت صرف مومنین کے لیے ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، لیکن اس کے لیے کچھ شرائط ہیں، کچھ تقاضے ہیں، ہمیں ان شرائط اور تقاضوں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، ان شرائط کو، ان تقاضوں کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ ایسے ہی گھر بیٹھے اور دنیا سے محبت کر کے اور موت سے نفرت کر کے ہمیں عزت نہیں مل سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اخلاص، ایمان، اتحاد
جیسی عظیم نعمتوں پر محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ بارے الہ ہمیں اچھی سمجھ اور اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔